إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم معزز مکرم اور محتشم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. صرف ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بنایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی بنایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہماری تخلیق فرما کے ہمیں عبث اور بیکار نہیں چھوڑ دیا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے ہمیں ہمارے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے. ایسا نہیں ہے.
ہماری تخلیق با مقصد ہے اور ہماری زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لو، اللہ دنیا جہان کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کر لیتا ہے، ان کے حکم کو بجا لاتا ہے، تو ایسا آدمی سب سے بڑی کامیابی کو جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہے، اس بڑی کامیابی کو اپنی جھولی کے اندر ڈال لیتا ہے۔ لیکن ہوا ایسے ہے، چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے، آپ کی زندگی کو پڑھتے، صرف پڑھتے ہی نہیں، پڑھ کے اسے اپنی زندگی کے اندر عملی جامے بھی پہناتے تو ہم کامیاب ہو سکتے تھے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی حدیث کو پڑھنے کی بجائے ہم نے اغیار کو پڑھا، ہم نے ان کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اور لاشعوری طور پہ ان کے کئی ایک ایسے تہوار ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، ہم انہیں اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ آدمی انہی لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو چیزیں اغیار سے لی ہیں، اپنائی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج 14 فروری ہے، 14 فروری کو صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، اور ہمارے جو اکثر نوجوان بہن اور بھائی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اور کیا دین اسلام میں ایسے دن منانے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ تو اس موضوع کے اوپر آج میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سن کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک عیسائی آدمی تھا جس کا نام تھا رومن سینٹ ویلنٹائن۔ اسے مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے قید کی سزا ہوئی، اسے پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ جب یہ آدمی رومن سینٹ ویلنٹائن جیل کے اندر قید تھا تو جو جیلر تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اس بندے کو محبت ہو گئی دوران قید۔ جب اس کی پھانسی کا حکم جاری ہوا، اس وقت اس نے جیلر کی بیٹی کو ایک خط لکھا، آخری خط تھا، تو اس کے آخر میں اس نے لکھا تمہارا ویلنٹائن، اور 14 فروری کو اس آدمی کو سزائے موت ہو گئی۔
تو اس عیسائی آدمی کی یاد کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اگر وہ دن منانے میں ہم بھی شریک ہیں، شامل ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے نہیں منا رہے، بلکہ اس عیسائی آدمی کی یاد کے اندر منا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ آدمی اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے تو نمونہ اور آئیڈیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا آئیڈیل کیوں بنا لیا؟ یہ عیسائی اور یہودی تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، یہ یہود و نصارہ آپ سے اتنی دیر تک راضی نہیں ہو جاتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق ایمان والوں کو حکم دے کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم نے یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہیں بنانا، انہیں جو ہے وہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنانا، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دن منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ اس دن نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کو پھول پیش کرتے ہیں، کارڈ پیش کرتے ہیں، تنہائی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور محبت کا، جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی گناہ آگے جا کے زنا تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری بڑی وجہ اس کے دامن آنے کی یا ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ اس دن کو منانے سے حیا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کون سا حیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین اسلام کا اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ وہ حیا جاتی رہتی ہے یہ دن منانے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ایمان اور حیا یہ دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اگر میری اور آپ کی بہن بیٹی کسی غیر محرم مرد کے پاس جائے، اسے پھول پیش کرے، اس کے بعد تنہائی کے اندر بیٹھ جائے، تو کیا اس سے حیا کا خاتمہ نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جميعا، یہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان دونوں میں سے ایک اٹھ جائے دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی حیا ختم ہو گیا تو یاد رکھو اس سے تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس چیز کی اجازت دے دیں کہ کوئی نہیں، ہر بچے کی اپنی زندگی ہے، اسے اس کی زندگی جینے کا حق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز لوگوں کو پہلی نبوتوں سے ملی ہے اور وہ بات چلی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیائی باقی نہ رہے، تم بے حیا ہو جاؤ، بے شرم ہو جاؤ، آپ نے فرمایا فاصنع ما شئت، پھر تم جو مرضی چاہو کرتے پھرو، پھر اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر حیا اٹھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ اگر حیا باقی ہے تو پھر ایمان باقی ہے، اگر حیا جاتا رہا تو یاد رکھیے پھر ایمان بھی جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد درجات ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے قول و عمل سے اس بات کا اعتراف اور اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، توحید اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی ایمان ہے۔ راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، کسی اینٹ کو اٹھا دینا، کوئی گڑھا ہے اس کو پر کر دینا تاکہ لوگوں کو تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا ہلکا ترین درجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور آدمی کے اندر حیا ہو، شرم ہو، یہ شرم اور حیا کا ہونا یہ آدمی کے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر حیا جاتی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے بیٹیوں کی بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہ دن بنانے سے نظر کی حیا اور شرمگاہ کی حفاظت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں پہلے مومن مردوں کو اور اس کے بعد مومن عورتوں کو ایک ہی طرح کے حکم دیے ہیں۔ عمومی طور پہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں عمومی طور پہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نماز کا اللہ نے حکم دیا تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ نے صیغہ مذکر کا استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا، صیغہ مذکر کا استعمال کیا۔ تو اس کو تغلیب کہا جاتا ہے عربی لغت کے اندر، کہ اس حکم کے اندر عورت بھی شامل ہوتی ہے جب اس چیز کا حکم مردوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بات آئی نظر کو جھکانے کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی، جب بات آئی حیا کی، جب بات آئی شرم کی، اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ حکم دیا، مردوں کے لیے الگ صیغہ استعمال کیا، اور عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ صیغہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ مومنوں سے کہہ دیجئے۔ یہاں پہ بھی ایک علمی نقطہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قُلْ لِلْمُسْلِمِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے کہہ دیجئے، اس لیے کہ جو ایمان کا درجہ ہے وہ اسلام سے بلند ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم
وہ دیہاتی بدوی لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا کہ ان سے کہیے لم تؤمنوا، ابھی تک تم مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر آدمی دل سے اللہ رب العالمین کو مان لے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، تو آدمی تب جا کے مومن بنتا ہے۔ وہ بابا جی اشفاق احمد صاحب نے 2 لفظوں میں مومن اور مسلمان کا فرق سمجھا دیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ بابا جی مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مومن اللہ کی مانتا ہے، تو یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیا کہ مومنوں سے کہہ دیجیے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے لیے الگ حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ اعلان کیجئے مومن عورتوں کے لیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اچھا، یہاں پہ نا کچھ ذمہ داری ہمیں بذات خود بھی لینی چاہیے۔ بعض معاملات، بعض بگاڑ ہماری سستی کی وجہ سے بھی بگڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیا 2 چیزوں کا، کہ ایک اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے نظر کا ذکر پہلے کیا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اگر نظر کی حفاظت انسان نہیں کر سکتا تو پھر یہ گناہ آدمی کو شرمگاہ کی حفاظت کو بھی ختم کر دے گا، آدمی برائی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں اور بچیاں بھی شامل ہیں جو نوجوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں یا پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ وہ جو خطیب ہوتا ہے وہ شرم کے مارے بیان نہیں کرتا اور ہم اس موضوع کو سننا نہیں چاہتے، لیکن میرے بھائیوں اگر میں بیان نہیں کروں گا اور ہم سنیں گے نہیں تو پھر جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اور وہ معاشرتی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو پھر اس کو ہم روک نہیں سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بیان کیا، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ فرمایا فلیتزوج، اور اہل علم آج موجود ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو، تو نکاح کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نظر کی حفاظت بھی ہوگی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، نظر جھک جائے گی اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ شادی کرنا نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ میری التجا ہے، گزارش ہے
کہ اس سے پہلے کہ ہم پھر بعد کے اندر پچھتائیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ایک دوسرے کو بغیر نکاح کے پھول پیش کرتے ہیں، تو اس میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جلدی شادی نہیں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بیان کیا ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس سے نظر جھک جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو آدمی بدنی طور پہ تو نکاح کی طاقت رکھتا ہے لیکن مالی طور پہ اس کے پاس استطاعت موجود نہیں ہے، طاقت موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جو نوجوان بچہ اور بچی نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن مالی وسائل کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ نہیں کہ جا کے ایک دوسرے کو بغیر نکاح کے پھول پیش کرے اور اپنے والدین اور اپنی عزت کا تماشا لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو آدمی مالی طور پہ کمزور ہے، استطاعت نہیں رکھتا، وہ روزے رکھے، اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی شہوت کو توڑ دے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جن کے بیٹے ان کو نیک بیٹیاں نہیں مل رہی اور ایسی بیٹیاں جن کو نیک رشتے مردوں کی صورت میں نہیں مل رہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جن کے پاس اولاد ہے، شادی ہو چکی ہے، اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے اور سب کی عزتوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، مقصد کسی کی دل ازاری نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے جو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی ہماری کمی بھی موجود ہے تو اس کمی کو ہم دور کریں تاکہ ہم کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے بات بیان کی کہ ویلنٹائن ڈے یہ منانا جائز کیوں نہیں ہے، کہ گناہ کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، حیا کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے نظر کی حفاظت باقی نہیں رہتے، شرمگاہ کی حفاظت باقی نہیں رہتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو لوگ جدا ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت، ان کے درمیان تیسرا اگرچہ کوئی موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان ثالثہما الشیطان، حقیقت میں تیسرا شیطان ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، کہ جب مرد اور عورت کسی بھی جگہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان ثالثہما الشیطان، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ حفاظت کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تیسرا ان کے درمیان شیطان حائل ہو چکا ہے، داخل ہو چکا وہاں پہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اغیار کی مشابہت کرنے سے بچا کے رکھے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو والدین اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک رشتے عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔